الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی له۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں قیامت میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب علیہ السلام کا قرب پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں حضور کی ذات پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ نیت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن ہم بھی خوب توجہ کے ساتھ انشاءاللہ محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اب بھی برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی له۔ نیت فرما لیں انشاءاللہ الرحمن اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے، یاد رکھیں گے، عمل کی بھی کوشش کریں گے اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ ایک گھر میں عجیب و غریب ناگن فیمیل کوبرا رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ ایسی ناگن تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ اب یہ جو سونے کا انڈا ملتا تھا، مفت کی جو دولت اسے حاصل ہو رہی تھی، اس سے مالک بڑا خوش تھا اور اس نے اپنے اہل و عیال فیملی والوں کو تاکید کی ہوئی تھی کہ یہ بات تم نے کسی سے نہیں کرنی کہ ہمیں ایک ناگن جو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ لہٰذا کچھ یوں ہی دیر وقت گزرتا رہا، آخر کار اس ناگن نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا اور ایک دن اس ناگن نے ان کی بکری کو ڈس لیا۔ بکری کو جب ڈسا تو وہ مر گئی۔ اب گھر والوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ناگن نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا اور اس نے ہمارے ایک جانور کو جان سے مار دیا۔ وقتی طور تو مالک پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ جو ہمیں مفت کی دولت مل رہی ہے، ایک سونے کا جو انڈا مل رہا ہے، وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے۔ لہٰذا اس نے اپنے گھر والوں کو اس بات پر قائل کیا کہ اس انڈے سے ہم اور بکریاں بھی خرید سکتے ہیں، یعنی سونے کی انڈے کی قیمت زیادہ ہے، بکری کی کم ہے۔ لہٰذا اس طرح اس نے اپنے اہل و عیال کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ اس ناگن کو کچھ نہیں کہیں گے۔ کچھ ماہ یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن پھر اس ناگن نے ان کے پالتو گدھے کو ڈس لیا اور اس طرح وہ گدھا بھی مر گیا۔ اب اہل و عیال نے پھر کہا کہ یہ دوسرا واقعہ ہو چکا اور اس نے ہمارے جانوروں کو مارنا شروع کر دیا، لہٰذا اب اس کا حل نکالا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ لیکن مالک نے پھر اسی بات کی تسلی دی کہ اگر ہم اس کو مار دیں گے تو مفت کی جو دولت ہمیں روزانہ سونے کا جو انڈا مل رہا ہے وہ ملنا بند ہو جائے گا، تو لہٰذا اگر یہ جانور ہی مرے ہیں، کسی انسانی جان کا تو نقصان نہیں ہوا ابھی، لہٰذا ابھی ہمیں اس بارے میں غور و فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جو ہمیں مال مل رہا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ لہذا مال کی حرص نے، مال کی زیادتی نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ اب مال مفت کا مل رہا تھا، اس لیے جو جانیں ضائع ہو رہی تھی اس کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی۔ چند ماہ کے بعد اس ناگن نے ان کے غلام کو بھی ڈس لیا اور وہ بھی تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلا گیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب اہل و عیال بڑے غصے میں آئے اور کہا ہم اس ناگن کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو مار کر ہی دم لیں گے۔ اب وہ جب ناگن کو مارنے کا ان کا ارادہ ہوا تو وہ ناگن وہاں سے چلی گئی۔ چند ماہ جب گزرے، اب وہ سونے کا انڈا جو انہیں ملا کرتا تھا وہ ملنا بند ہو گیا۔ اب اس میاں بیوی کو بڑی تشویش ہونے لگی
آخر کار انہوں نے اس ناگن کی بل کے پاس جا کر وہاں دھونی وغیرہ دی، یعنی ناگن کو ایک پیغام دیا کہ ہم تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں، تم ہم سے صلح کر لو۔ اس طرح وہ ناگن دوبارہ ان کو سونے کا انڈا دینا شروع کر دیا، اور وہ پھر اس بات پر راضی ہو گئے۔ چند سال جب گزرے تو اس ناگن نے پھر اس کے بیٹے کو بھی ڈس لیا۔ اب جب اس کے بیٹے کو ڈس لیا تو وہ اپنے والد کو مدد کے لیے پکارتا رہا، جب تک اس کا والد پہنچتا تب تک وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اب اس میاں بیوی کو بڑا غصہ تھا اس ناگن کے اوپر، اس کو مارنے کے در پہ تھے کہ اس کو مار دیتے، لیکن ناگن پھر فرار ہو گئی اور ان کے ہاتھ نہ آئی۔ پھر ان کو جب دولت کی یاد ستانے لگی اور اولاد کا غم ہلکا ہو گیا، غلام کا جو غم تھا وہ ہلکا ہو گیا، جانوروں کا غم ہلکا ہو گیا، تو انہوں نے پھر وہی کام کیا کہ ناگن سے صلح والا کام کیا، پھر وہی دھونی وغیرہ دی اور اس کو ایک پیغام دیا کہ اب ہم پھر تم سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب دوبارہ ان سے صلح ہوئی، اب پھر سونے کا انڈا ان کو ملنا شروع ہوا۔ چند ماہ کے بعد اس ناگن نے دوبارہ اس کی بیوی کو سوتے ہوئے میں ڈس لیا، اور اس طرح اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس نے مالک جو تھا اس نے اپنے دوست احباب کو بلایا، رشتہ داروں کو بلایا اور ساری باتیں ان کے آگے رکھ دی، یعنی وضاحت کر دی کہ یہاں ایک ناگن رہتی ہے ہمارے پاس، وہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس لالچ میں، اس حرص میں، اس ہوس میں آ کر میں نے اپنے جانوروں کی، اپنے غلام کی، اپنے بیٹے کی اور آخر کار میری بیوی کی جان بھی چلی گئی۔ اب دوستوں نے، عزیزوں نے، اہل و عیال جو باقی عزیز و اقربا تھے، انہوں نے سمجھایا کہ تم نے بہت تاخیر کر دی، جس دن تمہارے جانور کو ڈسا تھا اسی دن ہی تمہیں اسے مار دینا چاہیے تھا، لیکن دولت، ظاہر دولت ہے، اب اس نے انسان کو اندھا کر دیا تھا، حرص کی لالچ نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی، اب اس کو دولت کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا اس نے مکمل پکا پلان بنا لیا کہ میں اب اس ناگن کو نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جان سے نہ مار دوں۔ لہٰذا جب وہ اس کا ارادہ پختہ ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ اب ناگن کی بل کے باہر سونے کے انڈے کی جگہ قیمتی موتی رکھا ہوا ہے۔ اب اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ طبیعتوں کے بدلنے سے اب ناگن کا جو زہر ہے وہ بھی کم ہو گیا ہو، اس کی بھی طبیعت میں تبدیلی آ گئی ہو، ممکن ہے کہ وہ اب دوبارہ ایسا نہ کریں۔ اب وہ ناگن روزانہ ایک قیمتی موتی دیتی اور یہ بل سے قیمتی موتی اٹھا لیتا۔ ایک دن اس نے سونے کے انڈے اور قیمتی موتی تھال میں جمع کیے اور اپنے پاس رکھے اور سو گیا۔ ناگن نے موقع پاتے ہی اس کو بھی ڈس لیا۔ اس نے شور کیا، اس کو اہل و عیاب، عزیز و اقربا، اس کے پاس جمع ہوئے ہمسائے، اور اس نے کہا ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ جس دن اس نے تمہارے پہلے جانور کو ڈسا تھا اسی دن ہی اس کو مار دیتے، لیکن تم نے ہماری باتوں پر توجہ نہ دی اور تم نے اس طرح اپنی بکری کی جان کھوئی، پھر اپنے گدھے کی جان کھوئی، پھر اپنے غلام کی جان کھو دی، پھر اپنے بیٹے کی جان کھوئی، پھر اپنی زوجہ کی جان کھو دی، اور بالآخر آج تم بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ اب اس شخص نے سونے کے جو انڈے تھے اس کا تھال اور جو قیمتی موتی تھے وہ تھال اپنے عزیز و اقربا کے سامنے رکھا، ہمسایوں کے سامنے رکھا اور کہنے لگا آج میرے پاس کچھ نہیں بچا، سب کچھ تمہیں دے کر جا رہا ہوں، میں دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، آج یہ ہیرے زیورات میرے کسی کام کے نہیں، مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا، مال کی حرص نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، لہٰذا آخر کار اس حرص کی وجہ سے آج میں بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت،
سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو دیکھا آپ نے مال و دولت کی حرص نے ہنستے کھیلتے گھر کو کس طرح اجاڑ کر رکھ دیا۔ حرص کی نگاہ محدود ہوتی ہے جو صرف وقتی طور اپنا فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے نہیں کر سکتا، ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے مدہوش کیا ہوا تھا کہ اس کے بیٹے زوجہ کی موت ہو گئی لیکن اسے ہوش تک نہ آئی۔ خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام حرص ہے، اور بری حرص یہ ہے کہ اپنا حصہ مل جانے کے باوجود دوسرے کے حصے پر قبضہ کر لینے کی چاہت رکھنا، یا کسی چیز سے جینا بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش کو حرص، اور حرص رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ آئیے اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے۔ بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو، بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں، بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل اور خوار کر دے۔ جنتی صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے بلند آواز سے پکارا، لوگو حرص سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ تم حرص کو پورا کر سکتے ہو۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ تم اس کو پورا کر سکتے ہو۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی دو چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی، جوان رہتی ہیں۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مال کی حرص اس کی جوان رہتی ہے، نمبر 2 عمر کی حرص، یہ 2 چیزیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو حرص سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت کے خزانوں سے رزق حلال کی نعمت عطا فرمائے۔ لالچ بری بلا ہے، اللہ پاک ہم سب کو لالچ سے محفوظ فرمائے، اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، جو ہمارے نصیب میں ہے، اس میں سے اپنی راہ میں بھی اللہ پاک خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال تو مل ہی جاتا ہے، جو نصیب میں وہ مل کر ہی رہنا، کاش کہ اس کی راہ میں ہمیں دینے کی سعادت بھی مل جائے، مال بھی ایسا ہو جو اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا مل جائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔